بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ بھارت کے ساتھ فوجی و تجارتی تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں یورپی یونین۔ امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع آج یوکرین کا اہم دورہ کریں گے۔ بھارت چین تنازع، ایک دوسرے کے شہریوں کے ویزے معطل کر دیے گئے۔ فرانسیسی صدر میکرون دوسری مدت کے لیے صدر منتخب۔ شاہ سلمان کی فرانسیسی صدر میکرون کو دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد۔ پاکستان نے نریندر مودی کا دورہ مقبوضہ کشمیر غیر قانونی قرار دے دیا۔ پاکستان آئی ایم ایف مذاکرات مکمل، بجلی و پیٹرول پر سبسڈی مرحلہ وار ختم کرنے پر اتفاق۔ جاپان نے پیٹرولیم کے قومی ذخائر سے تیل فروخت کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارت کے ساتھ فوجی و تجارتی تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں یورپی یونین۔ یورپین کمیشن کی صدر کا بھارتی دورہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ابھی گزشتہ ہفتے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نئی دہلی میں اپنا دورہ مکمل کر چکے ہیں۔ مبصرین کے مطابق ان دوروں کا ایک اہم مقصد بھارت کو قائل کرنا ہے کہ وہ یوکرین جنگ کے بعد روس کے ساتھ اپنے باہمی تعلقات میں کمی پیدا کرے۔ برطانیہ بھارت کو امریکہ اور یورپی یونین کے مساوی درجہ دے گا۔ یورپی یونین کے ایک اہلکار نے نام مخفی رکھنے کی شرط پر بتایا ہے کہ کمیشن کے صدر کے دورے کا بنیادی مقصد بھارت کے ساتھ یورپی یونین کے موجودہ تعلقات کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ اس اہلکار کے مطابق مغربی رہنماؤں کے بھارتی دورے اس تناظر میں بھی ہیں کہ بھارت کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے کیا کچھ متبادل کے طور پر دے سکتے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے یوکرین پر رواں برس 24 فروری کی فوجی حملے کے بعد بھارت نے کھل کر ماسکو حکومت کے اس اقدام کی مذمت نہیں کی تھی۔ دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھارت کو فوجی سازوسامان دینے والا سب سے بڑا ملک بھی روس ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن اور وزیر دفاع لارڈ آسٹن آج یوکرین کی طرف حکومت کیف کا دورہ کریں گے۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ اپنے اعلیٰ عہدیداروں کو کیف بھیج رہا ہے۔ اس سے قبل یورپی ممالک کے رہنما کیف کا دورہ کر کے صدر زیلنسکی سے اپنی یکجہتی اور یوکرینی عوام کی حمایت کا اظہار کر چکے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اعلیٰ امریکی ارکان کے انتہائی حساس دورے پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ ادھر یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ امریکی شراکت داروں کے ساتھ آج ہونے والی اہم بات چیت کی تیاری کی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سرحدی کشیدگی کے باعث چین اور بھارت کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے شہریوں کے طویل المدتی ویزے فوری طور پر معطل کر دیے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے چین سے آنے والے سیاحوں کے ویزے معطل کر دیے ہیں۔ بھارت نے یہ اقدام چین کی جانب سے بھارتی طلبہ کے ویزے معطل کرنے کے بعد اٹھایا ہے۔ بھارتی اقدام کی تصدیق انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے بھی کر دی ہے۔ بھارت کی جانب سے سیاحوں کے وہ ویزے بھی معطل کیے گئے ہیں جن کی میعاد 10 سال تک کی تھی۔ قبل ازیں چین نے ان بھارتی طلبہ کے ویزے معطل کر دیے تھے جو چین میں کرونا سامنے آنے کے بعد اپنے ملک چلے گئے تھے اور وہ گھر سے ہی آن لائن کلاسیں لے رہے تھے۔ چین کا موقف تھا کہ یہ طلبہ 2 سال بعد بھی واپس نہیں آئے جبکہ کرونا پابندیاں بھی نرم کر دی گئی تھیں۔ ایسے طلبہ کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان تلخی میں اضافہ اگست 2019 میں بھارت کی جانب سے لداخ کے ان علاقوں کو بھی وفاقی عقائد میں شامل کرنے کے بعد ہوا جس پر چین ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بڑی ہی آسانی سے دوسری مدت کے لیے دوبارہ انتخابات جیت لیے۔
صدر میکرون 58.55% ووٹ حاصل کر کے دوسری مدت کے لیے فرانس کے صدر منتخب ہوئے، جبکہ ان کے مقابلے پر انتخاب لڑنے والی جان ماری نے 41.45% ووٹ حاصل کیے۔ مسٹر میکرون 20 سال کے لیے دوبارہ منتخب ہونے والے پہلے فرانسیسی صدر ہیں۔ وہ 5ویں جمہوریہ کے تحت واحد صدر بن گئے ہیں جو پارلیمانی اکثریت رکھتے ہوئے براہ راست عالمگیری رائے شماری کے ذریعے دفتر میں واپس آئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شاہ سلمان نے فرانسیسی صدر میکرون کو دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ شاہ سلمان نے میکرون اور فرانسیسی عوام کے لیے ترقی و خوشحالی، کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی فرانسیسی صدر کو مبارکباد کا پیغام دیا۔ محمد بن سلمان نے فرانس کی مزید ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ دوسری جانب یورپی یونین نے بھی ایمانوئل میکرون کو فرانس کا دوسری بار کے لیے صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ خبر کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ مقبوضہ کشمیر کو غیر قانونی اور ایک چال قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت 5 اگست 2019 کو ختم کرنے کے بعد سے بین الاقوامی برادری نے ایسی بہت سی مایوس کن کوششوں کو مشاہدہ کیا۔ نئی دہلی کی ریاستی سرپرستی میں مقبوضہ وادی میں دہشت گردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تعجب کی بات نہیں، بھارتی وزیر اعظم بھاری حصار میں مقبوضہ کشمیر کے دورے پر تھے، جبکہ مقبوضہ وادی کے لوگوں نے بھارتی پالیسی کو مسترد کر کے یوم سیام منایا۔ علاوہ ازیں دفتر خارجہ نے پاکستان دریائے چناب پر ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے سنگ بنیاد کی بھی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ منصوبے کی تعمیر متنازع ہے۔ بھارت نے اس حوالے سے اپنے معاہدے کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے دونوں معاہدوں کے افتتاح کو 1960 کے سنتاز معاہدے کی خلاف ورزی سمجھتا ہے۔ بی جے پی RSS کی حکومت کشمیریوں کو سیاسی اور معاشی طور پر بے دخل کرنے کے منشور پر عمل پیرا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور IMF قرض پروگرام جاری رکھنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ یہ اتفاق رائے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی IMF کے وفد سے ہونے والی ایک اعلیٰ سطح ملاقات میں کیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس سلسلے میں ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی زیر قیادت پاکستانی وفد کی IMF کے حکام سے ہونے والی بات چیت مکمل ہو گئی ہے، جس میں فریقین نے قرض پروگرام جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جاپان نے پیٹرولیم کے قومی ذخائر سے تقریباً 5 ملین بیرل تیل فروخت کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جاپان تیل کے قومی ذخائر سے تیل کی فروخت کرے گا۔ جاپان کے وزیر اقتصادیات، تجارت اور صنعت نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے سسٹم کے آغاز کے بعد پہلی بار قومی پیٹرولیم کے ذخائر کو فروخت کرنے کا عوامی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس امر کا فیصلہ IEA کے غیر معمولی وزارتی اجلاس میں تیل کی مشترکہ ریلیز پر ہمارے رد عمل پر متفقہ طور پر لیا گیا ہے۔ جاپان نے قومی آئل سٹوریج کے 3 ٹرمینل سے تقریباً 5 ملین بیرل تیل فروخت کرنے کی پیشکش کی ہے۔ تیل کی فروخت کا عمل 22 اپریل سے روک دیا گیا ہے، جس کے تحت مختلف مراحل میں ٹینڈرز جاری کیے جائیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔